نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو سبق دیتا ہے کہ میری امت دے لوگو اپنے ماں باپ دا احسان مند رہنا، اور بالخصوص باپ نو آپ نے جنت دا مرکزی دروازہ قرار دیتا۔ ماں جنت کی ہوا تو ہے، جنت کی ہوا تب آئے گی جب جنت کا دروازہ کھلے گا۔ جنت کی ہوا تب آئے گی جب جنت کا دروازہ کھلے گا۔ حضور نے فرمایا باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے، اوسط، درمیان والا، بیچ والا، مین مرکزی دروازہ جنت کا تیرا باپ ہے۔ جب جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا تو جنت کی ہوا کہاں سے آئے گی؟ ماں جنت کی ہوا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ظلم و ستم ہے، مائیں کمزور کر دیتی ہیں اپنے خاوند کو، باپ کو کمزور کر دیتی ہیں، اور پیچھے کوئی ایسا شیطان مرد یا عورت ضرور ہوتا ہے کہ جو ایسی الٹی پٹیاں سبق پڑھانے والا کہ تو ایسا کر ایسا کر۔ اسی لیے بری عورت کی صحبت اختیار کرنا، بری عورت کے گھر میں جانا بھی عورت کے لیے جائز نہیں۔ اور وہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کو ایسے سبق پڑھائے کہ اس بیٹی کا گھر اجاڑ کے رکھ دے اور اس کا خاوند اس پر ناراض ہو۔ یاد رکھیں جس عورت کا خاوند ناراض ہے، اللہ کی قسم اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہے، اس عورت کا حج قبول نہیں ہے، اس عورت کا صدقہ قبول نہیں ہے جس عورت کے اوپر اس کا خاوند ناراض ہے۔ بعض عورتیں اکھڑ مزاج، تہجد گزار، بد اخلاق، قرآن کی تلاوت کرنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، اور خاوند کو جب بھی بولنا ہے برا بولنا ہے۔ اللہ نے لباس بنایا ہے اور داغدار لباس انسان کے وجود پر اچھا نہیں لگتا۔ جب تو خاوند کو داغدار کر دے گی تیرا گھر مضبوط نہیں، کمزور ہو جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں یہ جملہ ذرا غور کرنا، تیرا گھر جب دنیا میں کمزور ہوگا تو تیری جنت بھی کمزور ہو جائے گی۔ تیری اولاد ساری زندگی روتی رہے گی کہ تو نے اولاد کے ہاتھوں اپنے خاوند کو رسوا کروایا، اولاد کے ہاتھوں تو نے اپنے خاوند کو مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا مقام ہے ماں کا، لیکن باپ اصل ہے۔ بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اتنا فرما بردار بیٹا کہ آج قیامت تک دنیا اسماعیل علیہ السلام کی سنت زندہ کرتی رہے گی، اور یہ لوگوں کو مثال دیتی رہے گی کہ ایسا بیٹا ہونا چاہیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے گھر میں ایک عرصے کے بعد ملنے کے لیے، تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے، بیوی ہے گھر میں۔ اب دیکھنا، غور کرنا، باپ کیا ہے یہ اسماعیل علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ قربانیاں کرنے والوں، بے عیب جانور ہو، مہنگا جانور ہو، جو باپ کا نافرمان ہے وہ مہنگے جانور کی قربانی کرے یا نہ کرے، کچھ فائدہ نہیں اس کو۔ جو والد کا بے ادب اور گستاخ ہے وہ یہاں کیا، وہ مکہ میں جا کے بھی قربانی کرے، میرا فتویٰ ہے اس کی قربانی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو والد کا بے ادب اور گستاخ ہے وہ ایک نہیں 1,00,000 قربانی کر لے، اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، آئے ابراہیم علیہ السلام اور گھر میں بیوی، اور بیوی سے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے، تو بیوی نے بات کر دی۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہیں ہے، وہ تو شکار پہ رہتے ہیں ہمیشہ، وہ تو ہمیشہ گھر سے باہر رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پیغام چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے سنا ہے وہ پیغام کیا تھا کہ گھر دی چوکھٹ بدل دینا۔ گھر دی چوکھٹ، باپ نے کہا نا اپنی نو، باپ نبی تھا، بیوی کیا تھی؟ بے شک ابراہیم کی نو تھی علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اس کی زبان کا انداز ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہیں آیا۔
مفسرین نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ جس عورت کی زبان کرخت ہو، لہجہ کرخت ہو، ایسی عورت کو بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، جس کو بولتے ہوئے یہ احساس نہ ہو کہ میرا خامد ہے۔ جب بیوی خامد کے سامنے اونچا بولے گی تو لا محالہ یہ بات ہے کہ اولاد کبھی بھی باپ کا ادب نہیں کرے گی۔ جب بیوی بے ادبی کرے گی تو اولاد کو بے ادبی سکھائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پیغام دے دینا میرا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام آئے اور چوکھٹ بدل دی، طلاق دے دی بیوی کو۔ حدیث میں بھی ہے، صحیح حدیث میں سنن ابن ماجہ میں، کہ اگر تیرا باپ کہہ دے تیری بیوی کے بارے میں اس کو طلاق دے دے تو تجھے دے دینی چاہیے۔ لوگوں نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ اگر تیرا باپ کہہ دے نا کہ بیوی کو چھوڑ دے تو پھر تجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اسلام ہے۔ میں آگے چل کے انشاءاللہ وہ حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ تو باپ کو کمزور نہیں، ایسی فرما برداری، ایسی فرما برداری کہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور بیٹے کو اپنا خواب سنایا اور بیٹا کہنے لگا قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر، فعل کیجئے وہ، کام کیجئے وہ، اے میرے ابا جان۔ اور یاد رکھیں باپ مشرک بھی ہو، اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دا باپ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے ابراہیم علیہ السلام دا رشد، ہدایت بیان فرمائی۔ باپ مشرک سختی کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ ابا جان، باپ مشرک ہے، باپ نے گھروں میں کاٹ دیتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان ابا جان ابا جان ابا جی ابو جی۔ باپ مشرک بھی ہوئے پھر بھی باپ دے نال سختی نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے صلہ ایسا عطا فرمایا، قرآن قیامت تک لوگ پڑھتے رہن گے۔ ابراہیم علیہ السلام دیاں گلاں ہوندیاں رہن گیاں، صرف قربانیاں نہیں کرنیاں بلکہ قربانی دے فلسفے نو بھی پہچاننا ہے۔ صرف قربانی نہیں کرنی، اس قربانی دے پیچھے ایک باپ بیٹے دی کہانی ہے، انہوں یاد رکھنا ہے۔ صرف جانوراں دے اوپر گردنا تے چھری نہیں چلانی، ایک باپ بیٹے دا قصہ، درد بری ایک باپ بیٹے دی کہانی۔ 80 سال دی عمر دے اندر بڑھاپے دے اندر بیٹا ملیا، نال ہی میرے اللہ نے امتحانی پرچہ نازل فرمایا اے میرے ابراہیم علیہ السلام جاؤ اپنے بیٹے نو ذبح کر دیو۔ اپنا خواب اسماعیل علیہ السلام نو سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اوہی لفظ بولے، اوہی جملے بولے، اوہی الفاظ بولے اسماعیل علیہ السلام نے، جڑے الفاظ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ واسطے بول دے رہے۔ آندے نے جو بیجیے وہ کٹنا ہوندہ ہے نا، جو مشرک باپ واسطے ادب اور احترام دے الفاظ ابراہیم علیہ السلام بولے، وہی الفاظ اسماعیل علیہ السلام نے بولے، دونوں الفاظ قرآن دے اندر۔ یا ابت افعل، اے میرے ابا جان کرو او کم، تانوں خواب آئیے، یقیناً تسی نبی ہو تے نبیاں دا خواب اللہ دی وحی ہوندا ہے۔ اے میرے ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین۔ اے میرے ابا جان تسی کم کرو میں صبر کرانگا۔ مشورے دے رہے نے، میری اکھاں تے پٹی باندھے ہو۔ تفسیراں دے اندر لکھیا ہے
اسماعیل علیہ السلام آندے نے میرے ہاتھ بن دیو, میرے پیر بن دیو ابا جان, اپنی اکھاں تے پٹی بن لو, چھری تیز کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسیاں اولاداں اللہ تا فرماندا ہے جدوں بیوی نو بھی خیال ہوے میں اپنے خامد نو کمزور نہیں کرنا, میں اپنے گھر نو اپنی جڑ نو مضبوط کرنا ہے. یاد رکھیے لوگو, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے ضابطہ اتارے ہیں قرآن مجید. اسی قرآن دے اندر اللہ نے ایک اور باپ دا ذکر فرمایا ہے جس دا نام ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام. فرما بردار بیٹا تے نا فرمان بیٹے, فرما بردار بیٹا ایک کے تے نا فرمان بیٹے 11 نے. سمجھ آ رہی؟ فرما بردار بیٹا ایک کے تے نا فرمان 11 بیٹے. فرما بردار ایک بیٹا تے اللہ نے بھاگ کے نو لایا ہے. گل میں نقطہ سمجھا کے اپنا موضوع پورا کرن دی کوشش کراں. اللہ نے بخت کے نو لایا ہے. 11 پتراں نو اللہ نے منگتا بنا دیتا ہے, 11 پتراں نو اللہ نے بکاری بنا دیتا ہے. تے او بیٹا جس بیٹے نے اپنا خواب بھی اپنے باپ کو نہیں چھپایا, لا تقصص رؤیاک, اپنا خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابے نو سنایا تے باپ نو خواب سنا کے کہندے ابا جانے مینوں خواب آئیے. جس یوسف نے اتنی فرما برداری اپنے باپ دی کیتی کہ اپنے خواب نو بھی اپنے باپ تو نہیں چھپایا. اتنے پتہ نہیں کی کو چھپائی پھر دے کہ میرا ابا کتے میرے دوسرے بھراواں نو نہ دے دے وے, باپ کو چھپا کے بینک بیلنس بنا لے, باپ کو چھپا کے پراپرٹی بنا لئی, ماں باپ تو چھپا کے مکان خرید لے, بینک بیلنس بنا لے کہ میرا باپ کتے میرے کو کچھ مانگی نہ لوے. ہاں جی, یہ بڑی نکتے اور باریک بینی دیا باتاں نے, فلسفہ قربانی. یوسف علیہ السلام نو اللہ سبحانہ و تعالی نے باغ لا دیتے ہیں, پھر آما 11 نو اللہ نے بھکاری بنا دیتا تے یوسف نو اللہ نے ملک مصر دا بادشاہ بنا دیتا. گل کی سمجھ آئیے لوگو, جے ماں باپ دا ادب احترام کریے لوگو, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالی پتہ نہیں کتھوں تیرے رزق دے اسباب پیدا کر دیندے نے. قرآن مجید دی سورت البقرہ, عربی دے اندر گائے نو کیا جاندا ہے. اس سورت دے اندر ایک واقعہ ہے جنوں بکرا گائے دا کیا واقعہ کیا جاندا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر بندہ قتل ہو گیا ہے, بندہ قتل ہویا, قاتل نہیں مل رہا. موسیٰ علیہ السلام دے کول بات آئی ہے, اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام آندے نے قاتل ڈھونڈو, قاتل نہیں مل رہا. اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا, اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک گائے ذبح کرو, اس گائے نو ذبح کر کے اس دے گوشت دا ٹکڑا اس مقتول دی زبان تے لگاؤ, ایک قتل ہون والا بول کے دسے گا میں نو قتل کینے کیتا ہے. کیسی عجیب بات ہے, کدی یہ نہیں بھی قاتل ملے نے, لیکن رب العالمین نے کیسے ضابطے بنائے نے, اس دے پیچھے ایک دردناک کہانی ہے. ایک بچہ ہے, غریب بچہ, اپنے باپ دا بڑا فرما بردار ہے, گھر دے اندر رہندا ہے. ایک اس نے جناب گائے رکھ لئی ہے, باپ فوت ہو گیا ہے, گائے دی خدمت کر رہے ہیں, ایدی گزر بسر اس تے ہو رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے نظام بنایا, گلی دے اندر ایک ہوکا دے رہے ہیں ہیرے والا, میں ہیرا بیچنا چاہنا وا, کوئی ہیرا خرید لے. اے نوجوان گیا آندا ہے مینوں ہیرا دے دے, وہ آندا ہے لیا پیسے لیا, درہم لے کے آ, میں تینوں ہیرا بیچ دینا وا. اے گھر آندا ہے, اے دے درہم دینار, اے دے پیسے باپ دے صندوق دے اندر. تفسیر ابن کثیر دے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سورت دی اس آیت دی تفسیر دے اندر یہ واقعہ, ہیرا خریدنا چاہتا ہے پتر, پتر جدادہ بنانا چاہتا ہے, لیکن پیسے کتھے نے, پیسے باپ نو دیتے نے, باپ نے اپنے صندوق دے اندر رکھے نے, چابی باپ دے تکیے نیچے باپ سو رہے ہیں.
ہیرے والے نو آندا ہے ابو جی ستے نے اٹھن گے تے پھر تیرے نال گل ہوئے گی. آندا ہے میرے کول اتنا ٹائم نہیں وقت نہیں اٹھا دے اپنے ابے نو اٹھا دے اپنے باپ نو. آندا ہے نہیں میں اپنے ابا جی دے آرام دے اندر خلل نہیں ڈالنا. چلا جا کوئی گل نہیں میری قسمت دے اندر ہیرا نہیں ہے تے نہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہیرے والا چلا گیا, باپ فوت ہو گیا, گائے رکھ لئی, بندہ قتل ہو گیا. مختصر ذہن چ آ رہی ہے ساری گل. موسیٰ علیہ السلام کو پوچھیا گیا, موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا گائے ذبح کرو. یہ سوال کرتے رہے دہراندے رہے کیسی گائے؟ فلا تقربا تذبحوا بقرہ, ایسی گائے ذبح کرو او دے اندر اے نشانیاں اے نشانیاں اے نشانیاں. نشانیاں جدو ڈھونڈ دے او گائے تے ملی اس بچے یتیم کو. او آئے آندے گائے ویچنی؟ آندا ویچنی. دے دے یار پیسے موکلے. آندا میں دی چھیتی نہیں دینی. موسیٰ علیہ السلام کول گئے, آندے نے ایک یتیم بچے کول گائے تے ہے بڑا ضدی دیندا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام آندے نے گائے اوہی لے کے آنی تے اس بچے نو راضی کر کے آنا ہے. گائے بھی اوہی لے کے آنی تے اس بچے نو راضی کر کے لے آنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بچے نو راضی کیویں کیتا؟ اس گائے دے بدلے سونا تول کے دیتا. کتھے ہیرا تے کتھے منا دے حساب. ایک ہیرا باپ تو قربان کیتا ہے, اللہ نے منا سونا عطا فرما دیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. قرآن آندا ہے کہ اگر ایک یا دونوں بوڑھے ہو جان, فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, جھڑکنا نہیں ماں باپ نو اف نہیں کرنا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دیکھئے جیندیا باپ دی گل ایک نہیں منی, مرن تو بعد نا پتر روندا بیٹھا ہے میرا ابا بڑا چنگا سی, میرا ابو آیا کہندا سی, اور جیندیا ویکھے اللہ دی قسم ہے یہ بے ادب اور گستاخ ہے. جیندیا نہیں گل منی, مویا باپ دیاں گلاں پیا کردا ہے میرا ابو بڑا چنگا سی. میں خود کئیاں نو جاننا جنہاں جیندیا باپ نو بڑا ستایا تے مرن تو بعد میرا ابا بڑا اچھا سی. مرنے تو بعد تیریاں گلاں کرنے دا کوئی فائدہ نہیں. زندگی دے اندر احترام کر. زندگی دے اندر اے عورت اپنے بچیاں نو جے جہنم تو بچانا چاہنی ہے, اگر اپنی اکھاں دے نال اس منظر نو نہیں ویکھ سکدی کہ دنیا دی اگ دے اندر تیرا بچہ جلے تے اس منظر نو کیویں دیکھیں گی جس پتر نو جس دھی نو تو باپ دا بے ادب تے گستاخ بنا رہی ہیں. تیری اکھاں دے سامنے اے بچہ تیرے اگ دے اندر جلے گا, پھر تو ماں کس طرح برداشت کرے گی؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا, تے قرآن کہندا ہے, یہ تے حدیث کہندی ہے کہ ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ جنت دے اندر نہیں جا سکے گا. ابراہیم علیہ السلام دی سنت زندہ کرنے والو, اے بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دی سنت ہے اپنے باپ دا احترام کرنا, اپنے باپ دا ادب کرنا. بے شک تیرے باپ نے تیرے واسطے کچھ بھی نہیں کیتا, تیرے تے ایک روپیہ نہیں خرچ کیتا تیرے باپ نے, پھر بھی وہ تیرا باپ ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اس حد تک کیا ہے لوگو, باپ مشرک بھی ہوئے, باپ منافق بھی ہوئے, باپ کافر بھی ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہے, نبی پاک گزرے نا تے انہیں بڑے برے لفظاں نال آکھیا کہ کیسی گرد و غبار میرے تے پہ گئی. اس عبداللہ ابن ابی دا پتر, او دا نام بھی عبداللہ ہے, وہ مسلمان ہو گیا ہے. اس نے باپ دا الفاظ اور جملے سنے تے پتہ ہے کی آندا ہے, حضور میں نو اجازت دیو میں اپنے باپ دا سر قلم کر دیں, انہیں محمد دی گستاخی کیتی ہے.
اللہ دے نبی مینوں اجازت دیو میں اپنے باپ دا سر قلم کر دیاں، میرے باپ نے تہاڈی بے ادبی تے گستاخی کیتی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے نا عبداللہ نا دنیا کی آکھے گی کہ محمد نے دو باپ بیٹیاں نوں لڑا دیتا ہے۔ میری شریعت دے اندر اجازت نہیں ہے باپ مشرک بھی ہوئے، باپ کافر بھی ہوئے، باپ منافق بھی ہوئے، میں محمد پھر بھی کہنا اپنے باپ دا ادب کرنا ہے۔ گل مکدی مکائیے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک حدیث سن لو، نبی پاک نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ جس بندے تے باپ راضی اس تے رب راضی ہے، جس تے باپ ناراض ہے میرے محمد نے فرمایا اس تے اللہ بھی ناراض ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دی ایک اور حدیث، نبی پاک نے فرمایا لوگو اللہ دی اطاعت باپ دی اطاعت دے اندر ہے، اور جس نے باپ دی نافرمانی کیتی ہے گویا اس نے اللہ دی نافرمانی کیتی۔ میرے محمد نے فرمایا تیسری حدیث نبی پاک نے فرمایا تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا نو اللہ رد نہیں کردا۔ ایک مظلوم بندہ جہدے نال ظلم ہوے زیادتی ہوے، مظلوم دی بد دعا تو بچنا ضروری ہے، مظلوم دی آہ تو بچو۔ مسافر بندہ میرے نبی نے فرمایا جو سفر کردا ہے، جو بھی دعا کردا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مسافر دی دعا قبول فرما لیندے ہیں۔ اور تیسری بات میرے نبی نے فرمایا جو باپ اپنے بیٹے دے حق دے اندر اپنی بیٹی دے حق دے اندر دعا کرے اللہ باپ دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ لو ایتھے میں ٹک لا کے اپنی بات ختم کر دیاں۔ تو مولوی نو آنا دعا کرا، تو پیراں کولو دعا کرانا ہے، تو گدی نشینہ کول جانا ہے نظرانے دینا ہے، تیری ہر مشکل دا حل تیرے گھر دے اندر موجود ہے۔ کدی عزت دے کے دیکھ باپ نو، احترام دے کے دیکھ، اپنے باپ نو دبا، اپنے باپ دی خدمت کر۔ تیرے اوپر کوئی مصیبت ہے، تیرے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی غم ہے، اپنے باپ نو کہے ابا جان میرے واسطے دعا کر دو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ایک گارنٹی میرے محمد نے دیتی ہے، تیرا باپ تیرے واسطے دعا کر چھڑے اللہ تیرے باپ دی دعا نو قبول فرما لوے گا۔ مقبول دعاواں دے وچوں ایک مقبول دعا تیرے باپ دی دعا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مرکزی دروازہ قرار دیتا باپ نو، پھر مرکزی دروازہ اگر تیرا بند ہو گیا جنت دے اندر کیویں جا سکیں گا؟ قربانی دا جانور تے جنت وچ نہیں لے کے جانا، قربانی دا جانور بعد دے اندر ہے، قربانی دا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ تے تیری زندگی دے اندر والدین دی نافرمانی اس تو وڈا عیب کوئی نہیں، کیونکہ شرک تو بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک جنت دے اندر نہیں جا سکے گا۔ تے شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ لوگو باپ دی نافرمانی ہے۔ جیڑا باپ دا نافرمان ہے جویں مشرک جنت دے اندر نہیں جا سکے گا، باپ دا نافرمان بھی جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ ماں دی شان، ماں دی شان بھائی ٹھیک ہے، ماں دی شان ضرور بیان کیجئے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کوئی شک نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک صحابی دے کول ایک بندہ آیا، آندا میں اپنی اماں نو اٹھا کے لے آیا، شام تو پیدل چلیا، ہزاروں میل پیدل سفر کر کے میں مکے پہنچیا اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے، پھر کندھیاں تے اٹھا کے میں طواف کیتا ہے، پھر کندھیاں تے اٹھا کے میں صفا مروہ دی صحیح کیتی ہے۔ میں کوئی ماں دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں؟ صحابی رسول جواب دیندا ہے جس وقت تو پیدا ہویا درد زیدیاں تکلیفاں شروع ہوئیاں تیری ماں نو، انہاں تکلیفاں دا بھی مل ہجے تک تو نہیں پایا۔ ماں دی بڑی شان ہے، کون انکار کرتا ہے، لیکن باپ اصل ہے، باپ جڑ ہے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی دولت ہے ختم نہیں ہوئے گی. باپ زندہ ہے او دے کولو دعاواں کرا تے جے باپ فوت ہو گیا تے پھر پڑھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جویں میں صغیر سی نا چھوٹا سا تے میرے ماں باپ نے میرے واسطے نرمی دے محبت دے بازو بچھائے رکھے نے. یا اللہ ایویں میں ہن اپنے ماں باپ واسطے دعا کردا جویں بچپن دے اندر انہاں نے میرے اوپر رحمت کیتی ہے. یا اللہ ہن انہاں تے ایویں رحمت فرما دے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی دا ہر موضوع ملے گا, ہر انداز ملے گا, اس کو سن دے جائیے, پڑھ دے جائیے, عمل کر دے جائیے, زندگی گلاب دے پھولاں طرح ہو جائے گی. مشکلہ زندگی دا حصہ ہوندیاں. کوئی پریشانی آ جائے بندے نو نڈال نہیں ہونا چاہیے, کندن بن کے اللہ دے سامنے رو کے وقت گزار لینا چاہیے. اللہ دے سامنے, لوگاں دے سامنے نہیں رونا. لوگ تیرے آنسو پوچھیں گے تو قیمت لیں گے, لوگ تیرے آنسو پوچھیں گے تو قیمت چکانی پڑے گی, لیکن رب کے سامنے رویا کر, رب العالمین تیرے دکھاں دا مداوا کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو قربانیاں بھی سنت دے مطابق کرنے دی توفیق نصیب فرمائے, اور قربانیاں دے نال نال والدین دا ادب اور احترام کرنے دی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. بیوی واسطے پیغام ہے کہ وہ اپنے خامد نو عزت دے. خامد باپ ہے تیری اولاد دا, اور اگر تو اپنی جڑ نو کمزور کر دیتا یاد رکھ ساری زندگی روندی رہیں گی. اور خامد واسطے بھی یہی پیغام ہے کہ اپنی بیوی نو عزت دے, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 9 بیویاں میرے محبوب نے عزت دے کے دکھائے, امہات المومنین بنیاں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر دے اندر انتہائی پریشانی دے وقت اپنی بیوی دے نال جا کے مشورہ کیتا ہے, اللہ نے میرے محبوب دی پریشانی دور کر دی. تو لہٰذا قربانی دے جانور دا ایک مسئلہ راستے دے آندے ہوئے کسی ساتھی نے فون کیتا. ہمیشہ دی طرح دسیا جاندا ہے قربانی 4 جانوراں دی ہے, گائے, بھیڑ دمبا, بکری چھترا, اونٹ اور گائے, نر مادہ 8 جانور نے. بھینس دی لوگ قربانی پوچھتے ہیں بھئی ہم اس کو حرام نہیں کہتے, سارا سال دودھ پیتے ہیں, مکھن کھاتے ہیں, دہی بنتی ہے, گوشت کھاتے ہیں, لیکن جو مسنون جانور ہیں وہ 4 ہیں. ان 4 جانوروں کی قربانی, جانور بے عیب ہو, جانور کا کان چیرا ہوا کٹا ہوا نہ ہو, کوئی زخم نہ ہو, لاغر نہ ہو, کمزور نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, جانور کانا نہ ہو, بے عیب جانور اللہ کو چاہیے قربانی کے لیے. اور تیرا عقیدہ بھی اللہ کو قربانی کے لیے بے عیب چاہیے. اور اسی طرح دندہ, کوئی کہندا جی پکا 2 سال دا ہے, پکا سال دا ہے, اے پکا کھیرا ہے کچا. اسلام دے اندر کوئی کچا پکا نہیں ہے. لا تذبحوا الا مسنہ. جانوراں دی خریداری شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور حضور نے فرمایا جہدے کول طاقت ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ساڈی عیدگاہ دے اندر نہ آئے. جے قرضہ لے کے تو دھی پتر دی شادی کر سکنا ہے, جے قرضہ چک کے تو 50,000 دی LCD گھر میچ ویکھن واسطے لیا سکنا ہے, تے 50,000 دا حصہ بہترین بن سکتا ہے. قربانی تو پیچھے نہیں رہنا. نبی پاک نے فرمایا ساڈی عیدگاہ دے اندر وہ آئے ہی نہ جو قربانی نہیں کرتا طاقت ہون دے باوجود. قرضہ چک کے اسی کئی معاملے حل کر لینے ہیں نا, کوئی بات نہیں, قرضہ اٹھا لو انشاءاللہ اللہ اتار دے گا. اور اگر کوئی انتہائی مجبور ہے, واقعہ ہی اس کو نہیں, نہ قرض اتارنے دی طاقت ہے, پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان اس دی طاقت تو زیادہ تکلیف نہیں دے. پھر اس بندے نو چاہیے جو قربانی کردا ہے انہاں لوگاں تک گوشت پہنچائے کہ جنہاں نے قربانی نہیں کیتی. اس طرح نہ ہوئے میں بکرا کیتا ہے تو میں تواڈے گھر دے کے بھیجاں تے تساں بڑا جانور کیتا ہے تسی میرے گھر گوشت دے کے جاؤ. ایک دوسرے گھراں دے اندر بندر بانٹ یہ جائز نہیں. گوشت انہاں تک پہنچائی دا ہے کہ جنہاں نے قربانی نہ کیتی ہو, اور قربانی کرنی چاہیے کوشش کر کے. اور دندہ جانور گائے, اونٹ, بھیڑ, بکری, دمبا, چھترا, دندہ ہونا ہر جانور واسطے ضروری ہے. سال دا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. سال والی گل خلاف سنت ہے. پورا دندہ ہونا لا تذبحوا الا مسنہ. حضور نے فرمایا ہے عورت بھی اپنا الگ جانور ذبح کرنا چاہے اپنے ہاتھ نال بھی کر سکتی. اللہ نے حیثیت دیتی پورے خاندان دی طرفوں, جو جوائنٹ فیملی ہے ایک جانور ذبح کر لے کافی ہے انشاءاللہ.
اگر الگ الگ کوئی کرے اللہ توفیق دے کوئی حرج نہیں، الگ بھی کیتا جا سکتا ہے، لیکن اگر گھر دا سربراہ کر لے ایک کو کفایت کرے گا انشاءاللہ۔ جو میری سمجھ دے اندر میری بات آئی میں وہ عرض کر دیتی ہے، اگر اس تو علاوہ قربانی دے متعلق کسی نے کوئی سوال ہوئے تو جمعے تو بعد بھی پوچھ سکتا ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔